الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان کے روزے کے ارکان کیا ہیں؟ چونکہ روزہ ایک عبادت ہے، لہٰذا عبادت کا رکن ہوا کرتا ہے۔ رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس عبادت کے اندر وہ چیز ادا نہیں ہوئی تو وہ عبادت بھی ادا نہیں ہوئی۔ جس طرح اسلام کے ارکان ہیں، ایمان کے ارکان ہے، رکن ہے، نماز کے ارکان ہے، ایسے روزے کا بھی رکن ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ روزے کے کتنے ارکان ہیں یا کیا ہیں وہ ارکان، تو انہوں نے جواب دیا روزے کا ایک رکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے عبادت کی نیت سے انسان رک جائے ان تمام چیزوں سے جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، کھانے پینے سے اور دیگر چیزوں سے جو روزے کو توڑ دیتی ہے، ان چیزوں سے رک جائے اللہ کے لیے عبادت کی نیت سے۔ یہ نام ہے کس کا؟ روزے کے رکن کا۔ کب سے کب تک رکنا ہے؟ کہتے ہیں فجر کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے ڈوب جانے تک۔ سورج کے طلوع ہونے سے نہیں بلکہ فجر کے طلوع ہونے سے اور سورج کے ڈوب جانے تک، اس پورے درمیان میں انسان اللہ کے لیے عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور ان تمام چیزوں سے رک جائے جو روزے کو توڑ دیتی ہے، تو اسی کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ اب فجر کے طلوع ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فجر کا طلوع ہونا یعنی فجر کا نکلنا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج کے نکلنے سے لے کر۔ تو فجر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فجر جس کو فجر اول کہتے ہیں، پہلی فجر، اور ایک فجر ہوتا ہے جس کو فجر ثانی کہتے ہیں، دوسری فجر۔ پہلی والی فجر کو فجر کاذب کہتے ہیں، جھوٹی صبح، اور دوسری والی صبح کو صبح صادق کہتے ہیں، سچی صبح۔ تو طلوع فجر سے مراد یہ دوسری والی صبح ہوتی ہے، وہیں سے روزہ رکھنے کی شروعات ہوتی ہے، اور وہی وقت ہوتا ہے سحری کے ختم ہونے کا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، اس فجر سے تھوڑا پہلے 10 سے 15 یا 20 منٹ پہلے ایک فجر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے، اجالا بھی محسوس ہونے لگتا ہے، لیکن وہ فجر نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت میں۔ نہ تو وہ فجر کی نماز کا وقت ہے اور نہ ہی وہ سحری کے ختم ہونے کا وقت ہے۔ اس کی کچھ پہچان علماء نے بتائی ہے کہ پہلی فجر میں اور دوسری فجر میں کیا فرق ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، سحری کے یعنی اصل جو صبح ہوتی ہے فجر، طلوع فجر، اس سے 10 سے 15 منٹ پہلے ہی لوگ اعلان کرنا شروع کرتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ وہی صبح کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، تو وہ جھوٹی صبح ہے۔ اس میں فرق کیا دیکھیے، جو پہلی صبح ہے اور جو دوسری صبح ہے اس میں فرق کیا ہے، جس کو صبح صادق اور صبح کاذب کہتے ہیں۔ تو صبح کاذب اور صبح صادق میں فرق کیا ہے؟ تو جو پہلی صبح ہوتی ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ آسمان میں روشنی تو ہوتی ہے لیکن وہ عمودی ستون کی طرح ہوتی ہے، جیسے کوئی کھمبا اور سیدھا جا رہا ہو، ایسے رہتی ہے، وہ سیدھے اوپر اٹھتی ہے، تو وہ صبح نہیں ہوتی ہے۔ اور فجر صادق جو ہوتی ہے اس میں جو روشنی ہوتی ہے وہ افق میں چوڑائی میں رہتی ہے، ایسے رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھیلتے رہتی ہے، مشرق اور مغرب کی طرح ایسے پھیلتی ہے، اور سفید دھاریاں ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ علامت ہوتی ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو چکا، سحری کا وقت ختم ہو چکا۔ ایک تو یہ۔ دوسرا فرق یہ بتایا دونوں میں، یہ فرق ہے کہ جو پہلی فجر ہوتی ہے یہ اس کی جو روشنی ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گی، اس کی روشنی تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گی، 10 سے 15 منٹ 20 منٹ ختم ہو جائے گی روشنی، اندھیرا چھا جائے گا۔ لیکن جو صبح صادق ہوتی جو اصل ہے، جس میں فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کے بعد جو اس روشنی کے بعد اندھیرا نہیں آتا، یہ اجالا بڑھتا ہی جاتا ہے اور یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے۔
یہ دوسرا فرق ہے۔ تیسرا فرق یہ بتایا گیا کہ پہلی جو فجر ہوتی ہے اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس میں شریعت کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ اس میں کوئی نماز ہے، یعنی فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، ایسا نہیں۔ لیکن جو اصل فجر ہے جس میں فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اور بھی چیزیں ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے ظاہری علامت بھی بتائی ہے۔ ظاہری علامت کیا ہے؟ صبح جو پہلی فجر ہوتی ہے اس میں جو روشنی ہوتی ہے لمبی اور پتلی روشنی ہوتی ہے، لکیر کی طرح، اور سیدھی جاتی ہے۔ لیکن جو اصل فجر ہے، جو جس کو فجر ثانی کہتے ہیں، جہاں سے روزہ شروع ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی روشنی چوڑی ہوتی ہے اور پھیلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کیا ہے؟ پھیلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر سن رائز نہیں، سن رائز الگ چیز ہے، طلوع فجر سے لے کر جب صبح ہونے کی جو ابتدا ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ سورج ابھی نکلا نہیں ہے، صرف روشنی ہو رہی ہے، تو وہاں سے لے کر سورج کے ڈوب جانے تک مکمل، اس درمیان انسان اللہ کے لیے عبادت کی نیت سے، کھانے پینے سے اور ان تمام چیزوں سے جو روزے کو توڑ دیتی ہیں ان سے اپنے آپ کو روکا رہے، اپنے ارادے سے روک کر رکھے، تو اسی کا نام کیا ہے؟ روزہ، اور یہی ایک رکن ہے روزے کا۔ بس اتنا سا خلاصہ اس درس کا ہوا، اور کل انشاءاللہ ہم روزہ کیوں اللہ رب العالمین نے واجب کیا ہے، صوم اور روزہ کیوں اللہ نے اس عبادت کو رکھا ہے، اصل میں اللہ رب العالمین کی کیا مقصود ہے اس سے، وہ ہم کل کے درس میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں عبادتوں کی سمجھ عطا فرما اور اس سمجھ کے مطابق عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔